پریس کانفرنس کے اختتام سے قبل دو چیزوں پہ آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ایک مشکوک شخص ہے، عرفان نام ہے، اس کے طرف سے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی جو میرج بانڈ ہے اس کو متنازع بنانے کے لیے ایک فوجداری استغاثہ دائر کیا گیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ عدت کے دوران شادی ہوئی. یہ لغو کے بنیاد الزام ہے اور اس الزام کو دائر کرتے وقت کوئی شہادت، کوئی نکاح نامہ یا طلاق نامہ عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. اب مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ خاور مانیکا کو مبینہ طور پہ کرپشن کے الزامات کے تحت گرفتار کرنے کے بعد اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ متنازع بیان دے دیں کہ جس سے ان کی طرف سے دائر کیے گئے لغو مقدمہ نسبت میعاد عدت جو ہے اس کو کوئی تقویت چھوڑ سکے. لہذا مقدمہ دائر کرنے کے 1 سال کے بعد شہادت بنائی جا رہی ہے. یہ اسی طرح کا بیان ہے جس طرح صداقت علی عباسی یا بہت سارے لوگوں سے جو پریس کانفرنسوں میں دلوائے گئے. دوسری بات، چیئرمین پی ٹی آئی سے گزشتہ ملاقات میں انہوں نے کیئر ٹیکر حکومت کی اس پالیسی پہ شدید تنقید کا اظہار کیا جس کے ذریعے 17 لاکھ سے زائد افغانوں کو پاکستان سے بے دخل کیا جا رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ اس سے پاکستان کے افغان حکومت کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے اور اشرف غنی کے دور میں جو تعلقات خراب ہوئے تھے اس عمل سے شاید ہمارے تعلقات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے، سٹیزنشپ ایکٹ اور نیچرلائزیشن ایکٹ، کہ جو شخص پاکستان میں پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی مرمے جو قانون ہے امریکہ میں، کینیڈا میں اور بہت سارے دیگر ممالک میں، جو شخص پاکستان کی سرزمین پہ پیدا ہو جائے اور پھر آج تک سن 79 کے 1979 کے افغان ببر کارمل کی آمد کے بعد تقریباً 50 سال ہونے کو ہیں، تو جو لوگ 40 یا 50 سال پاکستان کی سرزمین پہ پیدا ہو کے رہ جائے، پھر انہوں نے پاکستان کی یہ قانون میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ 50,000 اٹھا کے چلتے بنے. خان صاحب نے کہا کہ ایسی پالیسیاں بنانے والے لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ اخروٹ اور خروٹی میں کیا فرق ہے. جو افغانستان کی پالیسیاں بنا رہے ہیں وہ اخروٹ اور خروٹی میں فرق کرنا تو نہیں جانتے لیکن پالیسیاں بنا لیتے ہیں. تو لہذا پاکستان تحریک انصاف افغان مہاجرین کے اس زبردستی کے انخلا کی شدید مذمت کرتی ہے اور انشاءاللہ کل خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو ہماری پارٹی کی سطح پہ ایک بات ہوئی کنونشن کے حوالے سے، خیبر پختونخوا میں ہم کنونشن کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور انہوں نے ریٹ الاؤ کی. جس کے بعد مانسیرا کا واقعہ ہوا، مانسیرے میں انہوں نے وہاں پہ ہمارے کنونشن کے جگہ سے کرسیاں، صوفے وغیرہ اٹھوائے اور شہر میں داخلے کے تمام پوائنٹس پہ پولیس نے جو ہے ناکہ بندیاں کی اور لوگوں کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا. اب مجھے ان کنونشن میں شرکت سے روکنے کے لیے ڈی آئی خان میں ایک FIR کی گئی ایک مشکوک شخص کی طرف سے، ایک سیاسی شخص کی ماں پہ. انشاءاللہ آنے والے ہفتے سے ہم کنونشن شروع کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے تمام عوام کو، تمام قبائل کو علم ہو کہ یہ 500,000 افراد کی کنونشن منعقد کرانے سے بہتر ہے کہ آپ ہمیں دعوت ہی نہ دیں. جس ضلع میں جائیں گے، چھوٹا چھوٹا ضلع 10 لاکھ سے کم آبادی پر مشتمل نہیں